بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے ایک واقعہ رونما ہوا کہ ایک شادی شدہ خاتون نے، جس کا شوہر بھی موجود ہے اور اللہ نے اولاد سے بھی نوازا ہے، 6 بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی ہیں، تو وہ عدالت کے ذریعے سے خلا لے لیتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں مروجہ طریقہ ہے کہ عورتیں اور جگہ کوئی شخص پسند آ جاتا ہے تو پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اور عدالتی نظام ایسا ہے کہ شوہر کو چاہے پتہ ہو یا نہ ہو، وکیل صاحب نے چند پیسے لے لینے ہیں اور نوٹس جو ہے غلط ایڈریس پر بھیج کر یک طرفہ، جج صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میں یک طرفہ جو ہے فیصلہ دے رہا ہوں، اس کے علم میں بھی ہوتا ہے، اور یقیناً اس نے یہ پڑھ بھی رکھا ہے کہ طلاق دینے کا حق یا خلا کرنے کا حق جو ہے وہ شوہر کو ہے۔ علماء سے سنتا ہے، کیونکہ اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، مسلمان ملک ہے، لیکن کیونکہ وہ بیچارے مجبور بھی ہیں، اور ان کی تربیت بھی اس انداز سے کی جاتی ہے کہ ہم نے مغرب کو دیکھنا ہے، اسلام کو نہیں دیکھنا، کیونکہ وہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے وہاں گھر ہیں یا گھر بنائیں گے بعد میں، تو اس لیے عورتوں کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں، مغرب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، پھر وہ عورت کو یک طرفہ جو ہے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ خلا تو نہیں ہوتی ہے، فسخ نکاح ہے، جبکہ انہیں پتہ نہیں ہوگا یہ فسخ نکاح ہے یا خلا ہے۔ تو عدالت نے فیصلہ دے دیا۔ اب وہ عورت جو ہے، اس کے جو بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، خوب رو رہی ہیں، پاؤں پکڑ رہی ہیں کہ خدا را اس خاتون کا شوہر بھی موجود ہے کہ آپ نہ کریں ایسے، رو رہی ہیں، خوب گڑ گڑا رہی ہیں، لیکن وہ خاتون جو ہے اپنے نئے شوہر کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے عدالت نے فیصلہ دے دیا ہو، وہ عدت بھی گزار چکی ہو، لیکن واضح اگر فیصلہ اس وقت دیا ہے تو اس نے عدت بھی تو گزارنی ہوگی، کیونکہ شوہر تو موجود ہے۔ نہ جانے کیا معاملات ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرات کرام، یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے بھی اولاد دے دے، وہ شخص جو ہے خوش نصیب ہے، اور پھر اگر وہ اس کی تربیت اچھے طریقے سے کرے، اچھے طریقے سے تربیت کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی تعلیم دے، اس کی شادی کر دے، چاہے ماں ہے باپ ہے، دونوں ہی۔ ماں کا تو زیادہ کردار ہوتا ہے، ماں تو بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، 9 ماہ اسے کم و بیش جو ہے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بعد جو ہے اس بچے کو جنم دیتی ہے، تو یہ 6 سے 8 بچے جو ہے وہ پیدا کر چکی ہے، اور انہیں بڑا بھی کر چکی ہے، پوری جو ہے اس کی فکر کی، ان کی تعلیم کی، تربیت کی فکر کی، اسے کھلایا پلایا۔ لیکن اب جو ہے اس سے کیا ہو گیا، اس خاتون کو ایک نیا آدمی جو ہے پسند آ گیا، اگرچہ خبریں ایسے مل رہی ہیں کہ اس کے تعلقات تھے، شوہر جیل میں تھا، کیس بنا ہوگا، اس کے تعلقات تھے، تو یہ غلط تعلقات کے نتیجہ جو ہے یہ نکلتا ہے کہ پھر عورتیں جو ہے نہ شوہر کو دیکھتی ہیں جس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے، شرعی نکاح کیا ہے، اسے بھی اہمیت نہیں دیتی، اور پھر بچوں کو بھی نہیں دیکھتی۔ تو بتا مجھے یہ رہا تھا کہ اولاد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ان کی اگر اچھے انداز سے تربیت ہو جائے تو یہی بچے جو ہیں ماں باپ کے لیے مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، خاص کر کے بیٹیوں کے حوالے سے تو بکثرت احادیث ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 بچوں کی، بیٹیوں کی جو ہے پرورش کرتا ہے، بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، بیٹیوں کا تذکرہ ہے، تو فرمایا کہ وہ بیٹیاں جو ہے اس شخص، یعنی تربیت کرنے والا، شادی کرنے والا، انہیں تعلیم دینے والا، ان کی نشو و نما کرنے والا، اور دوزخ کے درمیان جو ہے وہ آڑ بن جاتی ہیں۔ کہیں فرمایا کہ اگر 2 بھی ہوں، تو یہاں تو 6 بچیاں ہیں، تو جس طرح باپ کے لیے بنتے ہیں اسی طرح ماں کے لیے بھی بنے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جس کا فائدہ اسے قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنوائی، مدرسہ ہے، فلاحی ادارہ ہے،
اور دوسرا فرمایا کہ جو علم دین کی تعلیم دے کر کے گیا ہے، اور تیسرا فرمایا اولاد صالح نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا، وہ اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہی۔ تو اولاد دعائیں کرتی ہے، نماز پڑھ رہی ہے تو یہی کہتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب تو ہماری بھی مغفرت فرما رہے، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما۔ اور پھر یہ تو شوہر موجود ہے اور عدالتی طلاق اس نے لی ہے، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ آگے شادی نہ کرے، ان بچوں کی، یتیم بچوں کی تربیت کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے، جو اعزاز ہے، وہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا وامرأۃ صفا الخدین کہاتین یوم القیامت، فرمایا کہ میں اور محنت کے باعث، محنت کرنے والی، محنت اور تکلیف اٹھانے والی، محنت کے باعث متغیر رخسال والی، یعنی جس کے چہرے کا رنگ ہی متغیر ہو گئے، محنت کی ہے بچوں کو پالنے کے لیے، مزدوری کی ہے، کام کیے ہیں، تو فرمایا میں اور وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے، ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یعنی راوی کہتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں یزید بن زرائع، فرماتے ہیں کہ درمیانی اور شہادت والی انگلی کی طرف دونوں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ امرأۃ آمت من زوجہا ذات نصب و جمال حبست نفسها علی ایتامہا حتی بانو او ماتو، فرمایا کہ آپ نے یعنی فرمایا کہ ایسی عورت جو بیوہ ہو گئی اور صاحب حسب و نصب ہے، اعلیٰ خاندان سے تعلق بھی ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے اور خوبصورت بھی ہے، حسن و جمال والی بھی ہے، اس کے باوجود جو ہے شادی نہیں کرتی اور یتیم بچوں کی پرورش کے لیے اپنے آپ کو جو ہے مابوس کر لیتی ہے، یہاں تک کہ وہ بچے وہ بالغ ہو جائیں یا اس دنیا سے چلے جائیں، تو فرمایا کہ میں اور وہ عورت ہم دونوں جو ہے ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ تو بیوہ عورت کے بارے میں ہے جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، آگے وہ شادی نہیں کرتی اور اسی فکر میں ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، انہیں تعلیم دینی ہے، انہیں بڑا کرنا ہے، ان کی شادیاں جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ اعزاز ہے، جبکہ یہ خاتون جو ہے یہ تو پہلے ہی شادی شدہ ہے، شوہر بھی موجود ہے، زندہ ہے، فوت بھی نہیں ہوا، یہ بیوہ بھی نہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ بھاگ کر کے شادی کر کے جا رہی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو بلا وجہ طلاق لیتی ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من یفتح باب الجنت الا انی ارى امرأۃ تبادر بی فاقول لها ما لک ومن انت، فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، تاہم ایک عورت کو میں آگے جاتے ہوئے، پہلے جاتے ہوئے، سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، تو اسے کہوں گا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تمہارا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے، اور تم جو ہے وہ کون ہو؟ تو وہ کہے گی فتقول انا امرأۃ قعدت علی ایتام لی، وہ کہے گی میں وہ عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے فوت شدہ خاوند کے گھر بیٹھی رہی، یعنی شوہر فوت ہو گیا تو یتیم بچوں کے لیے جو ہے اسی گھر میں رہی، ان بچوں کو پالتی رہی، ان کی نشو و نما کرتی رہی، ان کی تعلیم میں فکر رہی، تو وہ مجھ سے آگے آگے جو ہے وہ جنت میں جا رہی ہوگی۔ تو یہ تو اس عورت کے بارے میں جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، لیکن وہ عورت جو ہے کتنی بد نصیب ہے جس کے بچے جو ہے پکار رہے ہیں، آپ بکا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، ہم آپ کو معاف کر دیں گے، جو بھی کمزوریاں غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی جو انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سب کو جو ہے پیچھے دھکیل کر بچوں کو، شوہر کو ایک فرضی نکاح جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں، عدت بھی نہیں گزاری اور سارے معاملات بھی نہیں کیے، اسے ایک اجنبی عورت مرد کے ساتھ جو ہے وہ جا رہی ہے۔ تو یہ بدبختی ہے ہمارے ہاں، اور یہ اس ملک پاکستان میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر میں اسلام بھی عطا فرمایا، اسلام کی برکات میں اسلام کی تعلیمات بھی ہیں، لیکن ہم جو ہے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا
کہ ہمارا یہ جرم جو ہے کتنا بڑا جرم ہے اور اس سے ہمیں کتنا بڑا عذاب جو ہے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔